بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد ان 6 کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عوف بن حارث بن رفاعہ، انہیں عوف بن عفرہ بھی کہا جاتا ہے، عقبہ بن عامر بن نابی، رافع بن مالک بن عجلان، جابر بن عبداللہ بن رائب۔ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کی جنگ وغیرہ میں زک پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے، ہم اس کی میت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ منع کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کر دریافت فرمایا: من انتم؟ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: خزرج کا ایک گروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موالی الیہودی، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا: افلا تجلسون اکلمکم، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات کی جائے۔ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں، پس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رائب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 یہ تھے: معاذ بن حارث، جن کو معاذ بن عفرہ بھی کہا جاتا ہے، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی یہ تھے: ابو الحیثم بن تیہان اور عویم بن سعدہ۔ یہ لوگ منی کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا: تعالوا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئا فسترہ اللہ فامرہ الی اللہ ان شاء عاقبۃ وان شاء عفا عنہ۔ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، من گڑت بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لے، ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی، اور اپنا حربہ یعنی نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ واپس ہوئے تو حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے دونوں سے گفتگو کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا۔ ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے وہی سلوک کیا جو حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، حق کی شہادت دی، پھر قوم میں واپس گئے اور کہا، اے بنو عبد الاشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اسی طرح کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لائے۔